بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا. صدق اللہ العظیم. سورۃ الصافات یہ 23ویں پارے کے تقریباً ربع سے شروع ہو رہی ہے. آج کا بھی انشاءاللہ العزیز درس قرآن جو ہے وہ 1.5 پارے کا ہے. 23ویں پارے کا 3 پاؤ اور 24ویں پارے کا 3 پاؤ، یہ 1.5 پارے کا درس قرآن ہے. اس سورت کے شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے ان فرشتوں کا تذکرہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت تسبیح اور تعریف بیان کرتے ہیں. اس کے بعد جنات کے بارے میں بیان ہے جو چوری چھپی ملائے اعلیٰ کی خبر سننے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے ہیں، انہیں مار بھگاتے ہیں. سورۃ الصافات کے اندر بعد الموت کا تذکرہ موجود ہے کہ وہ لوگ جو موت کے بعد کی زندگی کو جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک انسان جب مر جائے گا وہ مٹی میں مٹی ہو جائے گا، وہ قبر میں چلا جائے گا، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ بے شک یہ ممکن ہے، اس لیے کہ جو اللہ ابتداً پیدا کر سکتا ہے، وہ جس وقت تمہارا کوئی نقشہ نہیں تھا، کوئی تمہاری شکل صورت نہیں تھی، اس وقت اللہ اگر پیدا کر سکتا ہے تو موت کے بعد تو مشکل نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ جس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام تیسری بار سور پھونکیں گے تو یہ اپنی قبروں سے جب نکل کر کھڑے ہو جائیں گے، اس وقت یہ بڑی حسرت اور ندامت کریں گے اور اس دن یہ کہیں گے ہائے کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے. پھر اس وقت ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور ان کو سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جو انسانوں کو بے شمار اپنی نعمتیں دی ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور وہ نعمتیں جو دنیا کی ہیں اور جو آخرت میں ہوں گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ کہ جس وقت یہ جنت میں چلے جائیں گے، بالکل مسلمان جب جنت میں جائے گا آرام سکون کی زندگی بسر کرے گا، وہاں پہ عیش و عشرت کرے گا، تو وہاں کی زندگی ایک آرام سکون اور بالکل اطمینان کی زندگی سے انسان وہاں پر زندگی بسر کرے گا. اس کے بعد اس سورت کے اندر بعض انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں جن میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے. دوسرا اس سورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات 2 طریقے پر بیان کیے گئے ہیں. پہلا واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی موحد بن کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی جو قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں پر آئی ہے. اور دوسرا جو واقعہ ہے وہ صرف سورۃ الصافات کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کریں. آپ نے اپنے بیٹے کے آگے تذکرہ کیا، بیٹے نے کہا جو اللہ کا حکم ہے آپ اس کو کر ڈالیں، اور اس طریقے پر باپ اور بیٹے دونوں نے جو حکم تھا اس کو پورا کر دیا. اس کے بعد تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ہے. چوتھا قصہ الیاس علیہ السلام کا ہے جنہیں شام میں ایک قوم کی طرف اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا جو ایک بت کی عبادت کرتی تھی جسے بالا بکا کہا جاتا ہے، اور اسی کے نام سے ایک شہر بھی آباد تھا. پانچواں قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بستی صدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور اس قوم کے اندر کیا سے کیا بلکہ کائنات میں اس سے پہلے اور بعد ایسی خرابی اور کیا نام ہے اس کا ایسی بیماری نہیں تھی جو کسی کے اندر تھی. یہ عجیب قسم کے فعل کرتے تھے، ان کی طرف اللہ نے نبی بنا کر بھیجا. چھٹا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے جن کو مچھلی والا بھی کہا جاتا ہے. ان کی قوم جب یہ اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو کر نکل گئے تو ان کی قوم نے جب آثار عذاب دیکھے تو یہ دوبارہ سے انہوں نے توبہ طائب ہو کر مسلمان ہو گئے. سورت کے آخر میں معاندین سے اعراض کرنے کا حکم ہے اور اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرنے کا حکم ہے.
آگے ہے سورۃ الصاد۔ سورۃ الصاد کی مکی صورت ہے۔ اس کی ابتدا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت کی قسمیں اٹھائی ہیں، اور یہ قسم تو یا تو قرآن کے معجزہ ہونے پر دلیل ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر۔ اس صورت کے اندر بھی چند اہم مضمون ہیں۔ اللہ کی وحدانیت، اس کی عظمت، اس کے عظمت کے تکوینی آثار کا ذکر بتایا گیا، مشرکین کے تکبر، حماقت، جہالت میں مبتلا ہونا اور اس پر تعجب ہونا کہ انہیں سمجھانے اور ڈرانے کے لیے انہی میں سے ایک انسان نبی بن کر آیا جو ان کو سمجھا رہا ہے، ڈرا رہا ہے، لیکن وہ غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد کفار مشرکین کے احمقانہ اور جاہلانہ سوچ بتانے کے بعد سابقہ امتوں کے احوال بیان کیے کہ شاید یہ ان کے احوال سن کر کے مسلمان ہو جائے، اور اس کے بعد گزشتہ قوموں کے متکبرین اور جاہلین کا جب انجام بیان کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے صبر کی تلقین کی، دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم دیا، جنہیں اللہ نے ظاہری، باطنی، دینی اور دنیاوی قوت سے نوازا ہوا تھا۔ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک آدھا دن سوتے تھے، آدھا دن عبادت میں گزارتے تھے۔ وسیع سلطنت اور بادشاہ تھی اور جلیل القدر نبی بھی تھے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر بھی کیا گیا کہ ان کی سلطنت وسائل اسباب کے اعتبار سے اپنے والد کی سلطنت سے بھی زیادہ شان اور شوکت کے حامل تھی۔ سورۃ الصاد میں تیسرا قصہ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، مال، دولت، عزت، آبرو، جان، اولاد، ہر نعمت سے اللہ نے نوازا ہوا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے نبی کا امتحان لیا، جو کچھ بھی تھا وہ سب کا سب ختم ہو گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 18 سال تک آپ اس بیماری کے اندر موجود رہے، پھر جب آپ کو اللہ نے دوبارہ وہ نعمتیں دیں، جو کچھ ختم ہوا تھا وہ دوبارہ لوٹ کر آ گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے علاوہ سورۃ الصاد میں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت ذوالکفل کا اجمالی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب کی تعریف بیان کی۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ قدر تفصیل کے ساتھ یہاں بیان ہوا۔ سورت کے اختتام پر اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی دعوت حقیقت کے مقصد کو بیان کریں۔ اے پیغمبر کہہ دو میں تم میں سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے، اگر تمہیں اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ سورۃ الزمر۔ سورۃ الزمر جو ہے یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت کا اصل موضوع عقیدہ توحید ہے، کیونکہ اللہ کی وحدانیت کا اعتقاد یہ اصل ایمان ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزہ قرآن کریم کا تذکرہ ہے کہ یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے نازل ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے گویا تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کو خالص اللہ کے لیے رکھیں، اس میں ریا، اس میں دھوکہ، ملاوٹ، اس چیز سے بالکل بچتے رہیں۔ اس کے بعد یہ قرآن کا اعجاز علمی ہے، کوئی ایسی طبی حقیقت کو صدیوں پہلے بیان کر چکا ہے جس کو آج کے ڈاکٹر، حکیم، اطباء بیان کر رہے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ انسان 3 اندھیروں میں ہوتا ہے۔ آج ڈاکٹر، آج دنیا کے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ 3 پردوں کے اندر ہوتی ہے۔ تو جس چیز کو آج یہ لوگ پہنچ چکے ہیں، یہ آج سے 1400 سال پہلے نہیں بلکہ جب کائنات بنی تھی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کا اعلان کر دیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ایک مثال دی گئی کہ ایک انسان جو بد اخلاق، بد کردار ہوتا ہے، اس کی مثال ایک غلام کی طرح ہوتی ہے۔ جو غلام اپنے آقا کے علاوہ کئی آقوں کا غلام ہوتا ہے، جو اس کو ایک کہتا ہے بیٹھ جاؤ، کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، کہتا ہے فلاں طرف جاؤ، فرمایا یہ ایک مشرک کی مثال ہے۔ اور جو ایک موحد ہوتا ہے اس کی مثال اس غلام کی طرح ہے جس کا آقا بھی صحیح ہو، اس کا مالک بھی صحیح ہو، اور وہ اس سے اتنی زیادہ سختی کے ساتھ بات چیت بھی نہ کرے بلکہ نرمی کے ساتھ بات کرے
اور وہ اپنے مالک کا اخلاق حسنہ کی تعریف بھی بیان کرے۔ پارہ نمبر 24 شروع ہو رہا ہے۔ قرآن کریم دنیا کے سارے انسانوں کو دو فریقوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک فریق کافروں کا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور قرآن اور رسول کی تکذیب کرتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ دوسرے فریق انبیاء اور ان کی اتباع کرنے والوں کا ہے، ان کی جزا، ان کا ٹھکانہ اللہ کے ہاں جنت میں ہوگا۔ بندوں پر اللہ کی خصوصی رحمت، عنایت، فضل اور اس میں احسان یہ ہے کہ وہ خطا کاروں اور مجرموں اور کافروں کے لیے رحمت کا توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے اور انہیں خود توبہ اور رجوع اللہ کی دعوت دیتا ہے، اور وہ گناہ گاروں کو مایوس نہیں کرتا بلکہ ان کے دل میں امید کا چراغ جو ہے وہ روشن کر کے رکھتا ہے۔ اور اسی طریقے پر بندوں کو توبہ اور انابت کی دعوت دینے کے بعد یہ صورت قیامت کے مختلف مناظر کو بیان کرتی ہے۔ جب اللہ پر جھوٹ بولنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، سور میں پھونکا جائے گا، سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، زندگی کا حساب ہوگا، پھر کافروں کو کھینچ کر دوزخ میں لے جائے گا اور اہل تقوی جو ہوں گے ان کو VIP پروٹوکول کے ذریعے اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ آگے سورۃ الغافر، اس کو سورۃ مومن بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا مستقل موضوع حق اور باطل، ہدایت اور ضلالت کے درمیان مارکہ کن بیان ہے۔ اس سورت کی ابتدا حضور علیہ السلام کے دائمی معجزہ قرآن کریم کے تذکرے سے ہوتی ہے، جو کئی صدیاں گزرنے کے باوجود آپ کی نبوت کے صداقت کا گواہ ہے۔ اللہ کے علوم، معارف، قدامت کا کوئی اثر نہیں جو آج بھی تازہ اور زندہ نہ ہو۔ یہ سورت جن دوسرے موضوعات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں ان میں سے ایک درجہ ذیل ہیں۔ وہ فرشتے جنہیں حملۃ العرش، عرش اٹھانے والے کہا ہوا ہے، شرف حاصل ہے، اور جو عرش کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے وہاں پر دعائیں کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کے اباؤ اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں انہیں بھی داخل فرمائے گا، یعنی اللہ کی جو اتباع کرنے والے ہوں گے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ قرآن کا جو ایک خاص اسلوب ہے کہ ترغیب کے بعد ترہیب، جنت کے بعد جہنم، اہل ایمان کے بعد اہل کفر کا تذکرہ کرتا ہے، یہاں بھی ایسے ہی بتایا۔ پہلے مقرب فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اب کفار اور فجار کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جو نہیں مانتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا کہ اللہ ان کو جہنم میں داخل کریں گے اور ان کے لیے جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں وہ بد دعائیں کرتے ہیں۔ کفار پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ظلم اور سرکشی کے محور کردار کا فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آیا، جو حقیقت سمجھنے کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ظالموں اور متکبروں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کئی صورتوں میں بیان ہو چکا، مگر صورت غافر میں اس ضمن میں ایک مومن بندے کا خاص تذکرہ بھی ہے جس کے نام پر اس صورت کا نام بھی ہے، جس نے اپنی قوم، اپنی بستی والوں سے کہا کہ تم اس شخص کو مار رہے ہو جو تمہیں ڈرا رہا ہے، جو تمہیں دھمکا رہا ہے، جو تمہیں سیدھے راستہ بتا رہا ہے، وہ ڈرانا دھمکانا تمہیں جہنم سے، تم اس کو قتل کر رہی ہو۔ تو یہ فرعون جو متکبر تھا، اس کی زبان سے جو لفظ نکل گیا، اس نے کہا کہ اب اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ آج بھی ایسے ظالم درندے لوگ موجود ہیں جن کی زبان سے ایک لفظ نکل جائے کہتے ہیں چاہے غلطی کیوں نہ ہو یہ ہو کر رہے گا۔ یہ صفت فرعون کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی صفت نہیں، یہ انبیاء کی صفت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ جس وقت رجل مومن نے یہ بات کہی تو اس وقت جو فرعون کے درباری تھے اس کو فرعون کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دربار والے موسیٰ علیہ السلام اور اس رجل مومن کی تقریر سن کر کے کہیں ایمان نہ قبول کر لیں۔ تو اس نے کہا کہ میرے لیے ایک بڑا تاج محل بناؤ، ایک اونچی عمارت بناؤ، میں اوپر جا کے دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا کہاں ہے۔ یہی ہے انسان کے جاہلیت، جب وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے مقابلے میں آتا ہے،
تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اس کے بعد فرعون جیسے ناشکروں اور متکبروں اور ظالموں کا عبرت آموز تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی چند نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے رات، دیکھنے کے لیے دن، معاش کے لیے دن بنایا، زمین سکون، قرار دل کے لیے آسمان کا چھت بنایا، حسین صورتوں سے نوازا، رزق کے طور پر پکیزہ چیزیں عطا فرمائیں۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد سورت کے اختتام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے صبر کی تلقین کی۔ اس کے بعد جھٹلانے والوں کو زمین پر چل کر پھر ہلاک شدہ اقوام کا انجام اور ان کے آثار دیکھنے کی تلقین کی گئی۔ ان اقوام کو اپنی ظاہری قوت اور مادی وسائل پر بڑا ناز تھا۔ انہوں نے انبیاء کے معجزات اور صداقت کی واضح نشانیوں کو جھٹلایا۔ پھر جب انہوں نے اللہ کا عذاب اپنی سر آنکھوں سے دیکھ لیا، توحید کا اقرار اور بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کیا، لیکن یہ اقرار، یہ اظہار اس وقت ان کو کام نہیں آیا جب انسان کا آخری وقت ہو۔ اس وقت اگر وہ توبہ طائب کر رہا ہو، اس وقت ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔